الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے. اللہ اب سب کو خوش رکھے. دوستو، آج کل ایک جہاں بھی جاؤ ایک مسئلہ بہت زور پکڑ رہا ہے، وہ ہے بریلوی اور دیوبندی علماء کے اختلاف. تو جس جگہ بھی جاؤ یہی جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ انڈیا اور پاکستان میں یہ جھگڑا بہت زیادہ ہے. تو دوستو، لوگ اس درمیان میں کیا کرے، عوام اس میں کیا کرے کہ وہ افراط اور تفریط سے بچ جائے، فرقہ واریت سے بچ جائے. تو دوستو، میرا چونکہ تعلق سلسلہ عالیہ سیفیہ نقشبندیہ مبارکہ کی جو اکابر و مشائخ ہے اس کے ساتھ ہے. خود الحمدللہ سیفی ہوں، سلسلہ سیفیہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو ان کے ہمارے جو اکابر و مشائخ ہے سلسلے کے، ان کا جو نظریہ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اور وہ اعتدال والا نظریہ ہے. وہ یہ ہے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ خود کو بریلوی کہے، چاہے وہ خود کو دیوبندی کہے، یا یہ دونوں ہی خود کو نہ کہے، مگر ان کے اگر عقائد و نظریات صحیح ہو تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. یہی زبردست اعتدال والا نظر ہے، مجھے بہت پسند ہے. اور یہ ایسا نظریہ ہے کہ اس سے آپ دونوں طرف کی نفرتوں سے، ان کے اعتراضات سے بھی بچ جاؤ گے، اور دونوں کے لیے اس میں گنجائش بھی ہے. بریلوی اور دیوبندی حضرات دونوں کے لیے اس نظریے میں گنجائش بھی ہے. تو دوستو، آپ ایسا کریں کہ اس فرقہ واریت کے مسئلے میں نہ پڑے. جدھر بھی جاؤ بریلوی کہے گا کہ دیوبندی تو خود کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، دیوبندیوں کے مرغی بھی کافر ہے. ایک طرف یہ باتیں کہتے ہیں. اگر دیوبندیوں کے دیکھو تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے، یہ سب مشرک ہے. ہر طرف یہ فیضا بنا ہوا ہے. عوام اس درمیان میں کیا کرے؟ عوام شش و پنج میں پڑ گئے ہیں. تو دوستو، اس فرقہ واریت سے بچنے کے لیے اور اعتدال میں رہنے کے لیے تو یہی زبردست نظریہ ہے کہ سب یہ عقیدہ و نظریہ رکھیں کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو تو وہ اہل سنت والجماعت ہی شمار کیا جائے گا، چاہے وہ جس نام سے بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو. اگر کوئی کہے کہ نہیں خود کو دیوبندی اور بریلوی ہی کہنا پڑے گا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ترکی کے جو مسلمان ہیں میلاد النبی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، تصوف والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ افغانستان میں بہت سے مشائخ علماء ہیں، یا دوسرے ممالک میں بہت سے مشائخ علماء ہیں جن کے عقائد و نظریات بالکل ٹھیک ہے، اور وہ خود کو نہ تو دیوبندی کہتے اور نہ بریلوی کہتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو کہ ان اختلافات سے بالکل بے خبر ہے. تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہو گے؟ کیا وہ اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوگے، وہ اہل سنت ہی ہے. تو دوستو، اس فرقہ واریت کے باتوں سے نکلو. دیوبند اور بریل یہ دونوں مدارس کا نام ہے، دونوں مدارس انڈیا میں ہے، انڈیا کے ایک جگہوں کا نام ہے. تو خدا کے لیے اس کے فرقے نہ بناؤ، ان دونوں کے فرقے مت بناؤ. وہ مدرسے ہیں، اس سے ہر قسم کے علماء فارغ ہوتے ہیں، اس سے وہابی بھی فارغ ہوتے ہیں، اس سے مماتی بھی فارغ ہوتے ہیں، ہر قسم کے علماء اس سے فارغ ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ انہوں نے دیوبند میں پڑھا یا بریل میں، بس یہ ٹھیک ہے. نہیں، ایسے نہیں کہیں گے. اعتبار عقائد اہل سنت والجماعت کو ہی ہوگا. تو میرے بھائیوں، زبردست نظریہ یہی ہے، اور اس میں اعتدال ہے، اور یہی حق ہے کہ اور مسلمانوں کی تکفیر سے بھی بچنے کا یہ واحد ہی ذریعہ ہے
کہ یہی عقیدہ رکھے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے کوئی اور نام سے ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ سنی ہی ہے۔ ہم نے بہت سے علماء دیوبند کو بھی دیکھا کہ وہ میلاد النبی بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھی مانتے ہیں، تبارک، توسل، استشفاء، ہر مسائل میں سنی ہی ہے، لیکن بریلوی حضرات اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اور ہم نے بہت سے بریلوی علماء کو دیکھا جو بہت زبردست عقائد رکھتے ہیں، نظریات رکھتے ہیں، اعتدال والا نظریات رکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگ ملنگ کلچر والے جو لوگ ہیں، آپ لوگ شاید اس کو بریلوی کہتے ہو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بریلوی علماء خود اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جتنی بھی بریل کے علماء ہیں، اس میں ان کے جو ایسے علماء ہیں جو رفیضیت سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا بات کہی، رفیضیت سے بچے، کیا بریلوی میں رفیضی بھی ہے؟ نہیں، بریلوی میں بہت سے علماء ایسی بھی ہے، بہت سے لوگ ایسی بھی ہے جو خود کو بریلوی کہتے ہیں مگر نیم رفیضی ہے۔ آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں پنجاب میں، آپ سب کو پتہ ہوگا، تو اور دیوبند میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جس پر وہابیت کا اثر ہے۔ تو ہم تو ٹائٹل کے وجہ سے کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس کے وجہ سے تو اس کو نہیں مان سکتے۔ تو اعتدال والا نظریہ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اصل مانا جائے، اور اعتبار اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ہی دیا جائے، کہ ان کی معیار اور ان کے مطابق، یعنی اہل سنت والجماعت کے مطابق جن کی بھی عقائد و نظریات ہو تو وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، اس پر فتویٰ نہیں لگے گا، چاہے خود کو دیوبندی کہے، چاہے وہ خود کو بریلوی کہے، یا یہ دونوں ہی نہ کہے خود کو۔ تو دوستو، پھر قواریت سے بچو، یہی اعتدال کا نظر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ویسے تو جہاں تک ہم نے یہ بریلوی اور دیوبندی جو اختلافات ہیں، جہاں تک ہم نے ان دونوں کے کتب کا مطالعہ کیا، تو جو بنیادی عقائد و نظریات ہے، یہ دونوں اس میں برابر اور مشترک ہے۔ دیوبندی اور بریلوی جو بنیادی عقائد ہے ان میں مشترک ہے، ایک ہی جیسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ اس کا جو اختلاف ہے وہ اکثر مستحبات میں یا ہوگا یا کوئی لفظی نزاع ہوگا۔ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کی ہی شاخیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی ہی شاخیں ہے اور مضبوط شاخیں ہے، الحمدللہ۔ دونوں ہی سنی ہے، دونوں ہی اہل سنت والجماعت کے شاخیں ہیں، لیکن چونکہ دیوبند کے نام سے غلط لوگ وہابیت پھیلا رہے ہیں، خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، اور بریل کے نام سے بہت سے لوگ جو نیم رفیضی ہے وہ رفیضیت پھیلا رہے ہیں، تو اس کے وجہ سے کہ اس فرقہ واریت سے بچا بھی جائے اور ان دونوں کا جو حقیقت ہے وہ بھی واضح ہو جائے، جو غلط لوگ ہیں اس میں ان کا حقیقت بھی واضح ہو جائے، اور عوام کفر شرک کے فتوے سے بھی بچا جائے، تو اس کے لیے زبردست نظریہ یہی ہے کہ ہر کوئی یہی عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، وہ سنی ہی ہوگا، چاہے وہ خود کو بریلوی کہے، خود کو دیوبندی کہے، یا دونوں ہی نہ کہے خود کو۔ تو اسی میں اعتدال ہے، اور اکثر لوگ یہ مسئلے بہت پوچھتے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا بہت وضاحت کیا۔ ویسے تو اس پر کافی وقت لگے گا اگر تفصیلی بات کیا جائے اس میں، مگر یہ مجمل طریقے سے میں نے آپ کو یہ تھوڑا بہت سمجھایا، تو خدا کے لیے اس سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کہو گے کہ بریلوی کافر ہے، دیوبندی بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہو گے کہ بریلوی کافر ہے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو یقیناً تم ہی کافر ہوگے شریعت کے مطابق۔ اور میں بریلوی بھائی آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ یہ کہو کہ دیوبندی کافر ہے، تو اگر وہ کافر نہ ہوا تو آپ تو ضرور کافر ہوں گے۔ تو خدا کے لیے اس مسئلے سے نکلو، بریلوی اور دیوبندی دونوں اہل سنت والجماعت کے شاخیں ہیں، تھوڑا گنجائش رکھو ایک دوسرے کے لیے۔ تو دوستو، اللہ کرے کہ میرے ان باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں الحمدللہ اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور بالخصوص اتحاد اہل سنت والجماعت کے مابین،
اہل سنت والجماعت کے مابین اتحاد یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کرے کہ میرے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائے، اور یقیناً یہ اعتدال والا نظریہ ہے۔ اگر ویسے دیکھا بھی جائے تو اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور صحیح ہے۔ دونوں علماء کے دونوں طرف کے جو علماء ہیں وہ اس باتوں کو خوب سمجھتے ہیں کہ جب بریل اور دیوبند تھا ہی نہیں، ان کی تو تقریباً 130-140 سال پورے ہو رہے ہیں، شاید 150 سال، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جب یہ بریل اور دیوبند نہیں تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ لوگ کہو گے کہ یہی اہل سنت والجماعت تھا، تو یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ جب یہ بریلی اور دیوبند یہ مدارس ہے، جب یہ نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت تھا۔ تو آج بھی یہی صرف ہونا چاہیے، صرف اہل سنت والجماعت ہونا چاہیے۔ بریل اور دیوبند دونوں کو مدارس کا درجہ دینا چاہیے کہ یہ دونوں مدارس ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ الحمدللہ دونوں اہل سنت والجماعت میں مطلب اہل سنت والجماعت ہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، یہ مستقل فرقے نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ کرے کہ میرے ان باتوں سے آپ کی دل آزاری نہ ہوئی ہو۔ دوستو یہ مسئلہ ایسا تھا کہ میرے دل پر بہت بوجھ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عوام بیچارے کیا کرے، کس کس کے پیچھے چلے۔ تو میں نے ایک زبردست نظریہ آپ کو دیا، وہ یہ کہ بس جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے تو وہ ہمارا بھائی ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت میں شمار ہوگا۔ اب اہل سنت والجماعت کون ہے؟ ایک تو عقائد کی باتیں، وہ بہت بڑے باتیں ہیں، میں ایک معمولی سا وہ نظریات میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مطلب اہل سنت والجماعت کے عقائد رکھنے والوں کی پہچان آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو وہ یہی جو بھی علماء یہ عقائد رکھتے ہو، وہ یہ نظریات رکھتے ہو، وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا۔ جو حیات النبی کا قائل ہو، جو توسل انبیاء اور اولیاء کرام کے وسیلہ پکڑنے کا قائل ہو، اور جو تبرک یعنی انبیاء اولیاء کرام کے تبرکات برکت والی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے قائل ہو، اور جو استشفاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے شفاعت طلب کرنا اس کے قائل ہو، اور جو تصوف کا قائل ہو، جو میلاد اور جو اہل سنت والجماعت کی جو معمولات ہے اس کے قائل ہو، بس یہ سنی ہے، بس یہ اس کی نشانیاں ہے۔ اگر یہ جو مستحبات کے مسائل ہیں نا، اس میں نے بعض جو بیان کی میلاد وغیرہ، اگر کوئی اسے نہ کرے تو کوئی بات نہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کچھ نشانی آپ کو دی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا ہو، اس کا ماننے والا ہو، تو یہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، چاہے وہ خود کو دیوبندی کہے یا خود کو دیوبندی نہ کہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک معمولی سی وضاحت کر دی۔ اللہ کرے کہ اس سے اس کا فیض عام ہو اور لوگوں کا نظریہ اعتدال والا نظریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔